بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مریض آیا جس کی بائیں آنکھ میں بھی درد تھا اور بائیں سر میں بھی درد تھا۔ یہ دونوں جو درد تھے وہ اس کے پائے جاتے تھے۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو اس کی نبض جو تھی وہ عضلاتی غدی تھی، عضلاتی غدی نبض تھی۔ میں نے عضلاتی غدی نبض کیسی ہوتی ہے؟ مشرف ہوتی ہے، سلب ہوتی ہے، سریع ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، 2-2.5 انگلیوں تک جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ عضلاتی غدی ہونے کی وجہ سے اس میں طوالت بھی آ جاتی، 3-4 انگلیوں سے بھی کراس کر جاتی ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر نبض مشرف ہے، قوی ہے، سلب ہے، سریع ہے تو پھر اگرچہ وہ 4 انگلیوں تک بھی جا رہی ہے اسے ہم عضلاتی غدی ہی کہیں گے۔ غدی عضلاتی نبض مشرف نہیں ہو سکتی، غدی عضلاتی نبض سریع نہیں ہو سکتی، غدی عضلاتی نبض سلب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی نبض اگرچہ طوالت کی طرف بھی چلا جائے، جو سلب ہو اور سریع ہو اور مشرف ہو، ہم اسے عضلاتی غدی ہی قرار دیں گے۔ تو پھر بندہ نے جو اس کا علاج کیا، تریاق معدہ نصف چمچی صبح پیر شام، غدی صابی ملین 2 گولی صبح پیر شام، اکسیر ورم 1 گولی دن میں 3 ٹائم۔ اللہ کے لطف و کرم سے بائیں آنکھ کا درد اور سر کا درد جو جاتا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دائیں طرف کا درد اصابہ ہوتا ہے، اصابی ہوتا ہے، بلغمی ہوتا ہے، اور بائیں طرف کا درد جو ہے وہ شقیقہ ہوتا ہے، غدی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس پر بہت ساری ریسرچ کی ہے اپنے ماہنامہ اسرار تجدید طب میں۔ اس پہ بڑا لمبا مضمون لکھا ہے، شاید میری جو معالجات کی کتب ہیں اس میں بھی کسی کتاب میں یہ مضمون درد سر کا بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہو۔ یہ کوئی دائیں بائیں سے کوئی تشخیص نہیں کی جا سکتی، ایسا نہیں دیکھا گیا۔ یہ غلط بات کاپی ٹو کاپی اور ماکی ٹو ماکی کی گئی ہے۔ اصل میں درد دائیں ہو یا بائیں ہو، سر میں اور آنکھ میں وغیرہ میں یا ان اعضاء کے قریب کوئی بھی درد ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دائیں طرف یہ اصابہ ہے اور یہ بلغمی ہے تو اس کا علاج آپ عضلاتی تحریک سے شروع کر دیں، یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ اچھی طرح تشخیص کریں اور دیکھیں کہ کون سی تحریک ہے، مقام کے اعتبار سے دھوکہ نہ کھائیں، نبض اور کرورہ سے ڈیل کریں، اور نبض اور کرورہ جس تحریک کا اظہار کریں اسی تحریک کے مطابق علاج کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی۔ میں نے جو اس کا علاج کیا میں نے بتایا ہے، تریاق معدہ نصف چمچی صبح پیر شام۔ تریاق معدہ میں اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھک آملہ سار 50 گرام، تینوں کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے گرائنڈ کر لیں، آدھی چمچی صبح پیر شام۔ دوسرا مرکب ہے غدی صابی ملین، اس میں جو ہے سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سلام مکی 8 تولہ۔ سلام مکی کی ڈنڈیاں نکال دیں، پھر چاروں کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے ہلکا سا پانی ڈال کے نخودی گولیاں بنا لیں، 2 گولی صبح پیر شام۔ اگر مریض کو پکانے لگے تو 1 گولی صبح پیر شام کر دیں۔ ساتھ اکسیر ورم جو ہے، سونف، ہلدی، ملٹھی تینوں 50-50 گرام، رحمت کھدائی جو ہے وہ 150 گرام۔ ان چاروں ادویہ کو اچھی طرح پیس لیں، گوند ڈال کر نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ یہ ہے ان ادویہ کا مرکب جس سے عضلاتی غدی، درد سر اور بائیں طرف کی آنکھ میں جو درد ہو رہا تھا وہ جاتا رہا اور مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا۔